السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 189 یعنی 189 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الأہلہ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقت للناس والحج، یعنی لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے متعلق سوال کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ آپ سے لوگ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقت اور حج کے موسم کے لیے، یعنی چاند کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو ٹائمنگ اس سے پتہ چلتا ہے، ٹائم مطلب کہ کب کون سی عبادت ہوگی، اور حج کا سب سے بڑا فریضہ مطلب پہلے سے یہ آیت چلتا آ رہا ہے، جب سے دنیا قائم ہوئی تو حج ہر زمانے میں ہر نبی کے دور میں بھی حج رہا۔ تو حج کو اللہ نے پہلے بھی وہی فوقیت تھی جو آج ہم سبوں پہ جس کو استطاعت ہے وہاں تک جا کر کے واپس آنے کی، اور سارے اخراجات اگر پورے کر سکتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ تو اسی طرح عرب والے پہلے بھی اسی طرح سے وہ لوگ حج ادا کرتے تھے، اور مگر چاند کے بارے میں پہلے سے جو جاہلانہ سوچ پہلے سے ہی لوگوں میں پوری دنیا میں عائد تھا۔ چاند کا نکلنا اور کبھی گھٹنا کبھی بڑھنا، تو یہ پوری دنیا کے لوگوں کی توجہ کو اپنی اور کرتا ہے، یعنی سارے لوگ اس چیز سے اٹریکٹ ہیں۔ یعنی جب سے زندگی شروع ہوئی، چاند کا نمودار ہونا، چاند کا چھپ جانا، تب سے لوگوں کو اپنی اور متوجہ کرتا ہے چاند۔ تو اس سے لوگوں نے کیا کیا کہ اس کی وجہ سے بہت سارے رسومات کو لوگوں نے ایجاد کر دی، زمانہ جاہلیت میں بھی، اور آج بھی وہ رسمیں آج بھی جاری و ساری ہیں، اور اہل عرب میں بھی یہ سارے جاہلانہ رسومات وہاں بھی ہوتے تھے۔ لوگ اس سے بہت ساری چیزوں کو چاند کے متعلق، چاند سے ریلیٹ کر کے، اس سے ملا کر کے لوگ اس سے بہت ساری رسموں کو نافذ کیے ہوئے تھے، جیسے چاند کا نکلنا، اس سے غم لینا، یعنی کہ چاند کی وجہ سے غم کا آنا، چاند کی وجہ سے خوشی کا آنا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اچھا کام اگر کرتے تو اس میں چاند کی تاریخ کو بھی دیکھتے کہ کیا یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ اسی طرح جو سعد اور نحس کا، شادی بیاہ کوئی کام کو اگر شروع کرنا ہے تو اس کے لیے کیسا ہوگا، شادی بیاہ کے لیے کون سے مہینہ میں کرنا چاہیے، کون سی تاریخ میں ہونا چاہیے، جو آج بھی ہمارے یہاں رائج ہے کہ سعد ہے کہ نحس ہے۔ تو لوگوں نے اپنے سے بنا لیا کہ اچھا ہے یا برا ہے۔ وہ دن آپ کھوج کر کے ایک جنتری بنا کر کے اس میں چیک کرتے ہیں اور کروایا جاتا ہے، اور نحس ہو تو اس دن نہ نکاح ہوگا نہ بارات جائے گی۔ اور اسی طرح کے بہت سارے رسومات لوگوں میں عائد ہیں آج بھی، اور اہل عرب میں بھی وہ عائد ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے چاند کے بارے میں جب سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ صرف یہ قدرتی کیلنڈر ہے جو یک بیک مطلب کہ آسمان پہ نمودار ہوتا ہے، اب پوری دنیا کے لوگوں کو تاریخ اس سے جانکاری تاریخ کی ہو جاتی ہے کہ آج چاند نکل گیا اور یہ تاریخ آج شروع ہو گئی۔
تو یہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی بہت سارے اسی آیت میں اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، مگر لوگ جو ہے آج بھی، یعنی کہ اس زمانے میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے، اس وقت بھی جب احرام باندھ لیتے حج کے لیے تو کیا کرتے تھے، اس وقت وہ لوگ اپنے گھر میں دروازہ سے داخل نہیں ہوتے تھے، گھر کے پیچھے سے داخل ہوتے تھے، یا دیوار کود کر کے یا دیوار میں کھڑکی نما بنا دیتے تھے اور اس سے داخل ہوتے تھے گھر میں۔ اسی طرح جب سفر سے واپسی ہوتی تو اس وقت بھی لوگ گھر کے پیچھے سے دیوار کود کر کے داخل ہوتے تھے۔ تو ان ساری چیزوں کو اللہ نے اسی آیت میں آگے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو چیزیں ہیں گھر میں دروازوں سے داخل نہیں ہونا اور پیچھے کے دروازے سے آنا، تو یہ تو من گھڑت اپنی سوچ ہے ان کی۔ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو بجا لانا، اللہ نے جو احکام و فرامین نافذ کیے ہیں اس کو بجا لانا، یہ نیکی ہے، اس کو کرنا نیکی کہلائے گا۔ اور اللہ نے یا اللہ کے رسول نے جن باتوں سے روکا ہے، منع کیا ہے، اس سے بچنا، یہ نیکی ہے۔ اور اگر جو قوم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمان ہوتی ہے تو اللہ اس کے اوپر عذاب شروع سے ہی بھیجتا رہا ہے، ہر دور میں، ہر نبی کے دور میں بھی، اور آج بھی عذاب اللہ کا آتا ہے کیونکہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نیکی تو وہ ہے کہ ہمارے اللہ کے احکام کو مانے اور رسول کے احکام کو مانے، رسول نے جو طریقہ بتایا اسے اپنائے، نہ کہ اپنے طریقوں کو، اپنے باپ داداؤں کی ایجاد کردہ طریقوں کو، رسومات کو لے کر چلے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے نہیں ہمارے باپ دادا نے یہ سارے کام کیے ہیں تو ہم کیسے چھوڑ دیں گے، یہ تو ٹریڈیشن ہے۔ ٹریڈیشن مطلب یہ رواج چل رہا ہے، اس رواج کو قائم رکھنا ہے، اس کو ختم نہیں کرنا ہے۔ حالانکہ قرآن کو اگر پڑھیں، حدیث کو پڑھیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہم آخر آج جو ہے کہ ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں، کیونکہ ہم نے کتابوں کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ مولوی نے جو بات کہا وہ ایک دم پکا ٹھیک کہتا ہے وہ، اسی لیے ساری باتوں کو ہم مولوی سے جا کر کے پوچھتے ہیں، کیونکہ ہم علم حاصل نہیں کرتے۔ جس قوم کا جس کا شروع ہی اقرا سے ہوا ہے، شروعات ہی پڑھنے سے، جب قرآن نازل ہوا سب سے پہلے آیت اقرا نازل ہوئی، کہا گیا کہ پڑھیے، مگر آج ہماری قوم جو ہے پڑھنے میں سب سے پیچھے ہے، اپنی کتابوں کو پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ ہاں دنیاوی جتنی جانکاری لینی ہے، نیوز ہو، چینل ہو، یا دنیاوی جو معاش ہے، ہم دنیا میں کتنے خوش رہ سکیں، کتنا ترقی کریں، ان ساری چیزوں کی جانکاری لینا اہم ہے۔ اس کے لیے ان کے پاس ہر کچھ ذہن و دماغ ہو جاتا ہے، مگر جب دنیاوی دینی بات آتی ہے کہ دین کا علم بھی ہونا چاہیے تو کہتے ہیں کہ نا ہم لوگ سے کیسے، کہاں ہم لوگوں نے پڑھا ہی نہیں، ہم لوگوں کے سمجھ میں کہاں آتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کو ایسے ہی تو انسانوں کا مینول نہیں بنایا۔ اللہ نے انسانوں کو جب پیدا کیا تو اس کے بعد اللہ نے ہر وقت ہر دور میں قرآن ایک کتاب نازل کی جس میں قرآن بھی ہے، وہ ہمارا مینول ہی تو ہے۔ ہم قرآن کو اگر پڑھیں سمجھیں تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں، مگر ہم پڑھیں گے نہیں یا سمجھیں گے نہیں۔ کچھ ہے کہ پڑھتے بھی ہیں مگر اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں ہے، اسی لیے یہ ساری رسومات کو ادا کرنا لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے آج ابھی دیکھیے محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، تو محرم کے مہینہ میں جو چاند نکلنے سے پہلے ہی جتنی بھی نئی شادیاں ہوئی ہیں وہ ساری دلہن اپنے اپنے میکے چلی آئیں یا چلی گئیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ جو ہے غم کا ہے، ان کا ماننا ہے کہ یہ مہینہ غم کا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس میں کیا ہے کہ ہم جو ہے سسرال میں رہیں گے اور چاند کو دیکھیں گے تو غم اس گھر میں آ جائے گا، اسی لیے میکے میں آ کے اس کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں نہیں ہے کہ میکے میں دیکھیں گے تو پھر بھی تو یہاں بھی تو غم ہو سکتا ہے۔ میکے والے کو غم میں دیکھنا انہیں اچھا لگتا ہے اور سسرال والے غم میں نہیں رہے، یہ کون سی سوچ ہے، کہاں کی سوچ ہے؟ اللہ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچائے۔ محرم کے مہینے میں شادی نہیں ہوتا، حالانکہ محرم کا مہینہ ہمارا اسلامی پہلا مہینہ ہے اور اس میں بہت سارے اہم واقعات ہوئے ہیں۔
جس میں ایک یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ اس کے علاوہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بعد کی بات ہے، اس سے پہلے بہت سارے واقعات ہیں جو عاشوراء کے روز ہوا، اور اس کے بعد بھی حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 294 سال کے بعد یہ شروعات کیا۔ تو یہ ساری چیزوں کو لوگوں نے، اور جو غلط چیزیں ہیں اس کو پکڑ لینا، اسلام کے اندر ویسے بھی کہا گیا کہ بھائی اس میں ہمیں 3 دن سے زیادہ کسی چیز میں غم ہم کو نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی اگر کسی کی میت ہو جاتی ہے تو آپ کو 3 دن سے زیادہ غم نہیں کرنا ہے۔ تو ہم لوگوں نے مطلب کہ عجیب طرح کے رسم و رواج کو قائم کر دیا اور اس میں شادی کو بند کر دیا بالکل۔ مگر ابھی کچھ لوگوں میں مطلب کہ ابھی بیداری ہے جو دین کو سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ ابھی میرے گاؤں میں بھی ایک شادی ہوئی ہے ابھی اسی مہینے میں، محرم کے مہینے میں، چاند نکلنے کے بعد رات میں عشاء کے بعد ان کا نکاح ہوا ہے۔ تو اس طرح کے جو رسومات ہیں اس کو ہٹا کر کے، ختم کر کے، یہ اچھی پہل ہے، اور لوگوں کو اس میں مطلب کہ آگے بڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ مہینے سے اور چاند سے نہیں ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے۔ جو بھی پریشانیاں ہیں یا جو بھی مشکلات ہیں یا جو بھی خوشی ہے یا جو بھی فائدے ہیں تو وہ ہمارے عمل سے ہوتا ہے۔ عمل کرنا ہے، اچھا بہتر عمل کریں جس سے ہر کچھ ٹھیک ہو، اور سارے رسم و رواج سے ہم دور ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے اور رسم و رواج سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔